اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ جو میں آج اس وقت بات کر رہا ہوں شاید اس سے ملتی جلتی یا اسی قسم کی چیز میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو اس کی آپ صاحبان کی خدمت میں معذرت ہے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی بہت ریپیٹ ہو جائے۔ باتیں تو ساری بہت اچھی ہیں، ریپیٹ ہو بھی جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی سمع خراشی ہو، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ ذرا، بندہ بشر ہے نا، بھول بھی جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باتیں تو ساری اچھے، وہ کسی دوست نے مجھے بڑی دیر پہلے، سال پہلے ایک کتاب دی تھی تحفتاً، کیونکہ میں اکثر اس کو کہا کرتا ہوں کہ یار میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی تحفہ جو ہے وہ کتاب ہے، جیسے سب سے اچھا ساتھی جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو وہ مجھے کبھی کبھی ایک دفعہ پہلے بھیجی تھی، مخزن اخلاق۔ اب کئی سال کے بعد وہ بھول گیا، میں نہیں بھولا، تو اس نے کہا جی ایک کتاب آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ قبول فرما لیجئے گا۔ بڑی اچھی اردو بولتا ہے۔ تو وہ کتاب آئی تو مخزن اخلاق، وہ پہلے بھی میری لائبریری میں اسی کی بھیجی ہوئی ایک کتاب ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو برائے کرم مائنڈ نہ کیجیے گا، اس پر برا نہ منائیے گا۔ مثلاً اب مجھے کئی دن سے یہ خیال آ رہا ہے کہ یار اگر بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ میرا شکر ادا کریں گے، ہمارا شکر ادا، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ہمارا شکر ادا کریں گے تو ہم یقیناً، شد ہے عربی میں، یہ ہے کہ زیادہ، شد کا مطلب ہے کہ پہلے سے زیادہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دَنَّكُمْ، ہم یقیناً زیادہ کریں گے۔ یعنی اگر آپ ہمارا شکر ادا کریں گے تو شکر ادا کرنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس احساس تشکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ دس از سم تھنگ آٹومیٹک، یعنی آپ، میں یا کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی مہربانی ہو، اس کی جو بے پایہ رحمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً اضافہ فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شکر ادا کیا کرو۔ تو میں اکثر دیکھتا ہوں، دو چیزوں سے میں بڑا امپریس ہوتا ہوں۔ ایک یہ کہ مثلاً میں کبھی، یہ میرے گھٹنے میں تھوڑی سی تکلیف ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو وہ کبھی مجھے چلنے میں دقت ہوتی ہے تو میں برا مناتا ہوں، مجھے یعنی تکلیف ہوتی ہے، گھٹنا درد کرتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے جب تک اس کا احساس رہتا ہے، مجھے میرے ذہن پہ اس درد کا احساس باقی رہتا ہے۔ لیکن جب مجھے کسی وقت زیادہ خیال آئے، مثلا میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز پڑھنے کے وہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے جب میں باہر اٹھ کے چلنے لگوں تو مجھے درد زیادہ ہوتی ہے۔ چلتا رہوں اگر تو پھر کوئی بات نہیں، اگر بیٹھ جاؤں پھر اٹھوں تو پھر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، پتہ نہیں اللہ کا کیا
سلسلہ ہے کہ جو ہی میں یہ احساس میرے ذہن کی سطح پر ابھرتا ہے تو فوراً ہی سامنے ایک بندہ آ جاتا ہے جس کا پاؤں ٹیڑھا ہے یا جو چلنے سے معذور ہے، جس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی، یا جو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے، یا کوئی نہ کوئی مجھ سے بدتر حالت میں کوئی بندہ نظر آ جائے گا تو فوراً میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا سجدہ شکر بجا لاؤں کہ یا اللہ میں تو گناہ گار بندہ ہوں، تو آپ نے مجھ پر یہ کیا مہربانی کی ہوئی ہے کہ میں چل تو لیتا ہوں نا کم از کم، اور دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بیٹھا ہوا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے گھٹنے میں کوئی پرابلم بھی ہے، اور کوئی بندہ یہ جج نہیں کر سکتا کہ کبھی چلنے میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں کس مہربانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت، نوازش، رحمت، تو اس کی وجہ سے اس نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، اور مجھے ورنہ اس سے بھی بدتر حالت میں ہو سکتا۔ میں اپنی عمر کے حساب سے جب بھی دائیں بائیں نظر مارتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی، میرے ہم عمر، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے کلاس فیلوز، بے شمار لوگ میرے جاننے والے جو بعض ایک مجھ سے چھوٹے بھی ہیں عمر میں اور بہتر بھی رہے ہیں، لیکن وہ اب انگریزی میں کہتے ہیں کنفائن ٹو بیڈ، یعنی صاحب فراش ہو گئے ہیں، یعنی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو پھر یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں شرک پور شریف کا رہنے والا ہوں، اور شرک پور شریف ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس میں ایک چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں پرانے زمانے کی، پرانی چھوٹی اینٹیں جو ہوتی تھی وہ لگی ہوئی اب بھی موجود ہیں، اور اس میں گھر بھی کوئی 1 مرلے کا، کوئی 2 مرلے کا، کوئی 3 مرلے کا۔ ہمارا گھر بڑے گھروں میں شمار ہوتا تھا، تو اس کا بھی رقبہ 4.5 پونے 5 مرلے تھا۔ اس کی تقسیم اس طرح تھی کہ بہت بڑا گھر لگتا تھا، کمرے بہت سارے لگتے تھے، لیکن تو وہ سارے ہی جو ہیں وہ پرانے زمانے کے گھر ہیں۔ اب ہم لوگ اتنے بڑے بڑے شہروں میں آ گئے ہیں تو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، تو یقین کریں مجھے اگلے دن بھی سوتے وقت یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار یہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں کہ کتنا کمفرٹیبل کمرہ مجھے دیا ہے، اور اس پر بستر جو ہے وہ کتنا آرام دہ ہے، اور اس سردی کے موسم میں وہ گرمائش وہ مجھے کتنا سردی سے ریلیف دیتی ہے، مجھے کتنا سکون آتا ہے۔ تو یا اللہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کے بدلے میں آپ نے مجھے اتنا شاندار کمرہ دیا ہے۔ لاہور جیسا بڑا شہر، اس میں بہت بڑی آبادی، شادمان کالونی، پھر اس میں بہت شاندار گھر دیا ہے، اور پھر اتنا بڑا کمرہ ہے جس میں سوتا ہوں، شاندار بیڈ ہے، ساری ضروریات کی چیزیں ہیں، میزیں ہیں، کرسیاں ہیں، اور وہاں کتابیں پڑھی ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، اور ساری آسائش کی تمام چیزیں ہیں۔ ایسے بھی تو سینکڑے لوگ ہیں جن کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میرے کئی جماعتی ساتھی، دوست، بلکہ سچی بات ہے، میں جس مقابلے کے امتحان میں آ گئے اور لگ گئے،
میرا کوئی کلاس فیلو ایسا نہیں ہے جو میرے برابر پہنچا ہو، تو کیا یہ شکرانہ ادا کرنے کی وجہ نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنے پاک پروردگار کا، میں صبح اٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ میرے خالق ہیں، مالک ہیں، میرے آپ رازق ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بات کا شکر ادا کروں۔ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، وہ مجھے صبح اٹھنے سے لے کر صبح اٹھتے کے ساتھ ہی میں ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میں اپنی عمر کے اعتبار سے سچی بات ہے، صبح اٹھنا بعض دفعہ دشوار لگتا ہے، لیکن جب پھر اٹھ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آپ مارتے ہیں منہ پر، آنکھوں پر، تو آپ مطلب ری گین کرتے ہیں کانشیسنیس، اور آپ بہتر ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، آپ کو زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ چلنے پھرنے، آپ کے محسوسات جو ہیں، احساسات جو ہیں، وہ اجاگر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان علی ہے کہ ہم روح کو واپس لے لیتے ہیں۔ بندہ آدھا مر گیا سمجھو تو پھر اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بھی ہیں جو نہیں ٹھیک ہوتے، اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں، ان کی روح اسرائیل قبض کر کے لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ تو بہرحال شکر ادا کرنے کے تو سینکڑوں طریقے ہیں، اور سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، اور باتیں کون سی بات ہے جس کا آپ کو پہلے پتہ نہیں ہے، صرف احساس دلانا ہے نا دوبارہ کہ جی اللہ کا شکر ادا کریں، کہ پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ اب مثلاً آج تاریخ ہے 17 تاریخ ہے، تو اس وقت 4:00 ہوئے ہیں، تو جیسے گھڑی میرے سامنے لگی ہے تو ٹک ٹک کر رہا جو ہے کلاک، وہ آگے جا رہا ہے، تو جو سیکنڈ گزر جائے گا آگے، وہ پھر واپس نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ 2025 جو سال چڑھے، یہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، کبھی نہیں آتے واپس۔ یہ تو میرے اللہ کا سسٹم ہے کہ وہ آگے لے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بندے کو ویسے بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ دلوں میں راحت کا سامان پیدا کرتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت دنیا میں کیا ہے؟ اطمینان، سکون۔ ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جی باؤ جی گلے ہوئے کہ اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے، جائیداد بھی بڑی ہے، مکان، دکاناں، کارخانے، پیسے، بینک بیلنس، سارا کچھ بڑا کچھ دیتا ہے، لیکن یار پتہ نہیں کہ بے چینی نہیں دور ہوتی، سکون نہیں ہے گا زندگی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا کی جو سلسلے ہیں اس میں تو سکون، تو پھر میں ایک عزیزہ کو کہا کرتا تھا جب باقاعدہ حیات تھی ہو کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو سکون تو آپ کو اپنے اوپر تھوڑا سا محسوس کرنا پڑتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آپ پرامن ہو جائیں اور بہتری محسوس کریں، ورنہ تو پھر ہر وقت یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس نے کہا تھا۔ تو وہ اس طرح تو مطلب ہے زندگی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہی عافیت ہے، اور آپ پرسکون رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے۔